السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مکالمہ نویسی پر، اور یہ صرف امتحانات میں نمبر لینے کی ٹیکنیک نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ تو اصل میں لفظوں سے وہ پل بنانے کا ہنر ہے جو سیدھا دلوں کو جوڑتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بولے جا رہے ہیں اور سامنے والا بس سن رہا ہے، سمجھ نہیں رہا؟ بالکل، جیسے اس تصویر میں ہے، ایک طرف الجھن، شور، جہاں بات کہیں کھو جاتی ہے، اور دوسری طرف تعلق، جہاں خیالات ایک دوسرے تک پہنچتے ہیں اور بات سیدھا دل میں اترتی ہے۔ آج ہم اسی الجھن کو سلجھا کر تعلق کیسے بناتے ہیں، یہی سیکھیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہم ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہی کیوں ہیں؟ اچھا، اس کا جواب نہ صرف بولنے اور اصل میں بات چیت کرنے کے فرق میں چھپا ہوا ہے، اور یہی مکالمے کی اصل روح ہے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل ایک بہترین مکالمہ۔ لیکن یہ ہے کیا چیز؟ سیدھے لفظوں میں یہ وہ جادو ہے جو ایک عام سی گپ شپ کو ایک ایسی میننگ فل گفتگو میں بدل دیتا ہے جس کا آخر میں کوئی نتیجہ بھی نکلے۔ اچھا، ایک بہترین مکالمے کا فارمولا بہت ہی آسان ہے۔ بس 3 چیزیں چاہیے۔ پہلی چیز، باہمی احترام، ایک دوسرے کی عزت۔ دوسری، ایک بامقصد موضوع، یعنی بات کا کوئی مقصد ہو۔ اور تیسری، کم از کم 2 لوگ تو ہوں بات کرنے کے لیے۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہیں تو سمجھیں ایک زبردست مکالمہ تیار ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات کتنی سچی ہے کہ مکالمہ صرف لفظوں کا لین دین نہیں ہے۔ نہیں، اسی گفتگو سے تو ہم ایک دوسرے کے خیالات تک پہنچتے ہیں اور کسی کی پوری شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب چاہے وہ کسی کہانی کا کردار ہو یا کوئی اصل زندگی کا انسان، اس کی پہچان تو اس کی بات چیت سے ہی ہوتی ہے نا۔ اچھا، یہاں ایک بہت ہی اہم فرق سمجھنا ہے۔ دیکھیے، مکالمہ اور بحث یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ مکالمے کا مقصد ہوتا ہے کہ مل کر کسی نتیجے پر پہنچے، یعنی دونوں کی جیت ہو، ایک ون ون صورتحال۔ لیکن بحث کا مقصد صرف جیتنا، دوسرے کو غلط ثابت کرنا، ایک ون لوز گیم۔ تو یاد رکھیے گا، مکالمہ جوڑتا ہے اور بحث اکثر توڑ دیتی ہے۔ تو پھر ایک اچھے مکالمے کا سب سے بڑا راز کیا ہے؟ صرف ایک لفظ، سننا۔ اور سننا بھی کیسا؟ فعال سماعت، یعنی ایکٹیو لسننگ۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف کانوں سے نہیں، اپنے پورے وجود سے سنیں۔ کانوں سے لفظوں کو سنیں، آنکھوں سے سامنے والے کے تاثرات کو دیکھیں اور دل سے اس کے جذبات کو محسوس کریں۔ جب آپ ایسے سنتے ہیں تو بات خود بخود دل تک پہنچ جاتی ہے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ سب سیکھ کیوں رہے ہیں؟ آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو سنیں، اس کی 3 بڑی وجوہات ہے۔ سب سے پہلی اور اہم بات، امتحانات میں یہ آپ کو پورے نمبر دلا سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ حقیقی زندگی میں لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کو بہت بہتر بنا دے گا۔ اور تیسری وجہ، ارے بھائی، یہ تو ڈرامہ، ناول اور فلموں کی جان ہے۔ تو مطلب یہ ایک ایسا ہنر ہے جو ہر جگہ، ہر فیلڈ میں کام آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب چلتے ہیں اصل کام کی طرف، یعنی عملی اصولوں پر۔ یہ وہ بنیادیں ہیں، وہ پلرز ہیں جن پر ایک مضبوط اور اثر انگیز مکالمے کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ایک اچھے مکالمے کی عمارت کی یہ ہیں وہ 3 بنیادی اینٹیں۔ سب سے پہلے آغاز، ہمیشہ سلام اور آداب سے شروع کریں۔ پھر آتا ہے فطری انداز، مطلب روزمرہ کی زبان استعمال کریں، کوئی بناوٹ نہ ہو۔ اور آخر میں تہذیب، یعنی بات چیت میں احترام اور شائستگی ہو۔ تو یاد رکھیے، آغاز، انداز اور تہذیب، یہ تینوں بہت ضروری ہیں۔ اب ذرا کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ مختصر، صاف اور سیدھے جملے استعمال کریں۔ جس سے بات کر رہے ہیں اس کے مرتبے کا خیال رکھیں۔ اور ہاں، کردار کے تاثرات بریکٹ میں ضرور لکھیں، جیسے مسکراتے ہوئے یا حیرت سے۔ اور کیا نہیں کرنا؟ لمبی الجھی ہوئی باتوں سے بچیں اور ایک ہی بات کو بار بار نہ دہرائیں، ورنہ ساری بات کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا، جیسے ہر عمارت کا ایک نقشہ ہوتا ہے بالکل ویسے ہی ہر اچھے مکالمے کا بھی ایک سٹرکچر، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ چلیں اس کے 3 حصوں کو سمجھتے ہیں۔ ایک شروع، ایک درمیان اور ایک آخر، یعنی ابتدا، عروج اور اختتام۔ اس کے 3 بہت ہی آسان مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے تعارف، یہاں آپ سین سیٹ کرتے ہیں، کرداروں کو ملواتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہے عروج، یہ سمجھیں گفتگو کا دل ہے، جہاں اصل موضوع پر بات ہوتی ہے، جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ ہے اختتام، یہاں بات کو ایک لاجیکل اینڈ تک پہنچایا جاتا ہے اور اچھے طریقے سے ختم کیا جاتا ہے۔ چلیں اب ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں،
یہاں دیکھیں، ایک مریض اور حکیم صاحب کے بیچ بات چیت شروع ہو رہی ہے۔ ذرا غور کریں، آغاز کتنا شائستہ اور نیچرل ہے نا؟ مریض بالکل سیدھے سادے جملوں میں اپنا مسئلہ بتا رہا ہے اور حکیم صاحب کا جواب بھی بالکل روزمرہ والا ہے۔ یہی تو ایک بہترین آغاز کی پہچان ہے۔ اور اب ذرا اسی مکالمے کا اختتام دیکھیں، سب کچھ کتنا مکمل لگ رہا ہے۔ دوا دے دی گئی، شکریہ بھی ادا ہو گیا اور آخر میں سلام کے ساتھ بات ختم ہوئی۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک اچھا مکالمہ کبھی بھی بیچ میں نہیں چھوڑا جاتا، اسے ہمیشہ ایک پراپر اینڈ تک پہنچانا ہوتا ہے۔ چلیں جی، اب وقت ہے ان تمام باتوں کو ایک فائنل چیک لسٹ میں سمیٹنے کا۔ یہ وہ لسٹ ہے جس سے آپ اپنے لکھے ہوئے مکالمے کو خود چیک کر سکتے ہیں اور پورے نمبر بھی لے سکتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی مکالمہ لکھیں اسے ان 5 چیزوں پر ضرور پرکھیں۔ پہلا، کیا زبان نیچرل ہے؟ دوسرا، کیا جملے چھوٹے اور صاف ہیں؟ تیسرا، کیا کردار ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں؟ چوتھا، کیا بات میں ایک لاجیکل فلو ہے؟ اور پانچواں، کیا اس کا کوئی واضح اختتام ہے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب ہاں ہے تو مبارک ہو، آپ نے ایک بہترین مکالمہ لکھ لیا ہے۔ علم تو عمل کے بغیر ادھورا ہی رہتا ہے نا؟ تو اب آپ سب کی باری ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے، اس موضوع پر ایک مکالمہ لکھنے کی کوشش کریں۔ 2 دوست ہیں، ناصر اور باسط، اور وہ امتحان کی تیاری پر بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، مکالمہ ایک پل کی طرح ہے اور پریکٹس ہی اسے مضبوط بناتی ہے۔ تو آخر میں بس یہ یاد رکھیے گا کہ ایک بہترین مکالمہ صرف امتحان پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، یہ تو اصل میں لوگوں کے دلوں تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ تو اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ اپنے لفظوں سے کیا تعمیر کریں گے، پل یا دیواریں؟